اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کو صحیح استعمال کیجیے۔ جس طرح طبیب حضرات زبان کی رنگت کو دیکھ کر بیماری کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اسی طرح علماء اور صلحاء زبان کی گفتگو سن کر روحانی بیماریوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تک تم نہیں بولو گے عالم سمجھے جاؤ گے۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ تم بات کرو گے پہچانے جاؤ گے۔ بعض اوقات فرماتے تھے آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی ذرا بولا تو اس نے اپنی حقیقت کو کھولا۔ اس لیے انسان سوچ سمجھ کر گفتگو کرے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ غصے میں مردوں کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورتوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ چلتی رہتی ہے، حالانکہ زبان کی تلوار ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے جن کو لوہے کی تلواریں نہیں توڑ سکتی۔ ذرا سنبھل کے رہنا۔ بعض لوگ محفل میں بیٹھ کر اپنی عاجزی اور مسکینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اعرفونی، مجھے پہچانو۔ داناؤں کا قول ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، حاکم کی محفل میں بیٹھو تو نگاہیں سنبھال کر بیٹھو، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لمبی زبان انسان کی عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ بولے گا اتنا اپنے سر پر زیادہ مصیبت لے گا۔ عجیب نصیحت۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ نصیحت کریں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ شاعر نے کہا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ اس لیے اللہ والے خاموش تباہ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی علمی بات ہو تو گفتگو کریں گے، مسئلہ پوچھا جائے تو تفصیلات کھولیں گے، مگر انہیں باتوں کا چسکا نہیں ہوا کرتا۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کی گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے۔ گویا اتنا ہی فرق ہوتا ہے بے وقوف اور عقل مند میں۔ بلکہ ایسے لوگوں سے کم گفتگو کیا کرے جو زبان کے برے ہوں، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی برا کلمہ کہہ دیا جس کے جواب میں آپ نے کچھ کہا تو اس کے پاس کہنے کے لیے اور بھی برے کلمات ہوں گے۔ بد زبانی سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا، تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ سچ کا بول بالا۔ انڈیا کا واقعہ ہے، ایک شہر میں زمین کا ٹکڑا تھا جس پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہ ہماری زمین ہے، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ ہماری زمین ہے۔ ہندو چاہتے تھے وہاں مندر بنایا جائے، مسلمان چاہتے تھے کہ وہاں مسجد بنائی جائے۔ انگریز اس وقت حاکم تھا، قریب تھا کہ آپس میں قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی۔ مقدمہ بڑا نازک تھا، حاکم بھی پریشان تھا کہ کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آتی تو بہتر تھا۔ جب مقدمے کی سماعت ہونے لگی تو انگریز جج نے سوال پوچھا کہ تصویہ کی کوئی صورت ہے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک تجویز پیش کرتے ہیں، بغیر مقدمے کے بعد صلح جائے گی۔ جج نے کہا کہ وہ کون سی؟ کہنے لگے، ہم ایک مسلمان عالم کا نام بتاتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے یہ جگہ کس کی ہے۔ اگر وہ کہہ دیں ہندوؤں کی ہے تو ہمارے حوالے کر دیجئے، اگر وہ کہیں مسلمانوں کی تو ان کے حوالے کیجئے، مگر ہم ان کا نام صرف آپ کو بتائیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ جج نے فیصلہ موقوف کر دیا اور مقدمے کی سماعت کے لیے نئی تاریخ دے دی۔ لوگ کمرے عدالت سے باہر نکلے تو ہندو عوام نے اپنی نمائندے سے ناراض ہو کر کہنے لگے کہ بس تم نے تو بیڑا غرق کر دیا، جس کا نام دیا وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے حق میں ہی بات کرے گا۔ دوسری طرف مسلمان خوشی سے اچھل رہے تھے، کہہ رہے تھے
کہ ایک مسلمان کو چنا گیا ہے گواہی دینے کے لیے، جب وہ مسلمان ہیں تو آخر مسجد بنانے کی ہی بات کرے گا۔ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، ہندوؤں کے دل مرجھا گئے ہیں۔ بہرحال اس دن کا انتظار تھا۔ دوبارہ جب تاریخ آئی تو کثیر تعداد میں لوگ عدالت میں پہنچ گئے۔ مجمع لگا ہوا تھا، وہاں ایک اللہ والے کو پیش کیا گیا جن کی گواہی ہندوؤں کو بھی تسلیم تھی۔ جج نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ اس عالم باعمل نے کہا ہندوؤں کی ہے۔ جج نے پوچھا کہ کیا اس زمین پر ہندو اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب ہندوؤں کی ملکیت ہے تو مندر بنائیں یا گھر بنائیں ان کی مرضی، ان کو بنانے کا اختیار ہے۔ چنانچہ جج نے اسی وقت ایک تاریخی فیصلہ تاریخی الفاظ میں لکھا، آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو ہندوؤں نے یہ کہا، جج صاحب آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی برکت سے ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور اس جگہ مسجد بنانے کی بھی توفیق دی۔ سچ کا بول بالا ہوا، کسی نے کیا اچھی بات کہی، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے عزل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔